عیسائیوں کے دو بڑے فرقے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، ان کا مختصر سا تعارف اور دونوں کی بائبلوں میں زمین آسمان کا فرق، اور بائبل کا مکمل تعارف، اناجیل اربعہ کیوں، اور پھر ان اناجیل اربعہ کا آپس میں تضاد، ایک دوسرے کو جھٹلانا، اور تحریف بائبل بزبان بائبل کہ بائبل خود کہتی ہے میرے اندر تحریف ہو چکی ہے، میرے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ اس کی میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ پھر مروجہ عیسائیت، جس کو پولوسیت کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وہ پولوس، جس کا عبرانی نام ساؤل اور انگریزی نام سینٹ پال ہے، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کیا اور اپنے نظریات کو ڈھونسا۔ تحریف بائبل کے بعد عیسائیوں کے بنیادی عقائد تثلیث کہ تین مستقل خدا ہیں، پھر وہ تینوں مل کے ایک ہیں، اس کی وضاحت اور اس کے جوابات، عقیدہ ابنیت مسیح، اس ابنیت کے متعلق آپ کے سامنے کل بہت ہی اہم مواد دیا گیا۔ مواد میں بہت تفصیل ہے، لیکن ایون سے مراد خود بائبل کیا لیتی ہے وہ کل آپ کے سامنے آ چکا کہ ایون سے مراد خود عیسیٰ، بائبل یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد سیدھے راستے پہ چلنے والا انسان ہے۔ تو یہاں تک کل ہمارا سبق پہنچا تھا۔ عیسائیوں کا ایک اور بنیادی عقیدہ ہے الوہیت مسیح۔ یہ عقیدہ بھی پولوس کی مہربانی ہے، اور اس نے یہ نظریہ دیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ ہم اس کا پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ بائبل سے یہ بات ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام بشر اور نبی ہیں، خدا نہیں ہیں۔ ملاحظہ کریں، بائبل کی آیت ہے یسوع ناصری کا ماجرا، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں، کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ انجیل لوقا 24:19، انجیل لوقا 24:19۔ اور دوسری آیت ہے میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا،
کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں، بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ انجیل یوحنا 5:30، انجیل یوحنا 5:30۔ ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، خدا نہیں ہے۔ نمبر 2، بائبل میں بعض جگہوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس لفظ سے دھوکہ کھا کر بعضوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی سمجھ لیا۔ حالانکہ بائبل سے ثابت ہے کہ لفظ خدا ملائکہ، لفظ خدا ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوا، انبیاء، حتیٰ کہ شیطان اور پیٹ کے لیے بھی لفظ خدا استعمال ہوا ہے، پیٹ کے لیے۔ تو پھر ان سب کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ در حقیقت یہ لفظ احترام کے لیے تھا، جس طرح ہم اردو میں صاحب کہتے ہیں، تو خداوند احترام کا لفظ تھا، خدائی کے معنوں میں نہیں تھا۔ تو عیسائی یہاں سے دھوکہ کھا ہے۔ کبھی عیسائی اس وجہ سے خدائی کا درجہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں، وہ تو محض ایک معجزہ تھا ان کا، اور معجزہ رب العالمین کی طرف سے کار فرما ہوتا ہے۔ اور بائبل سے ثابت ہے کہ الیاس علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔
یوشع علیہ السلام نے بھی زندہ کیا ہے، بلکہ حزقیل علیہ السلام نے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ امر بھی بائبل سے ثابت ہے، ہزاروں مردوں کو زندہ کیا ہے۔ جبکہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 3 مردوں کے زندہ کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر تو حزقیل علیہ السلام کی خدائی بدرجہ اکمل زیادہ ہوگی۔ در حقیقت یہ سب معجزات ہیں۔ ملاحظہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ کام یعنی معجزے، بیماروں کا شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یوحنا 14:12۔ یوحنا 14:12۔ اور ایک اہم ترین جواب یہ بھی ہے کہ پوری بائبل میں ایک دفعہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ ایک دفعہ بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ عنوان قائم کریں، عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک قوم بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آئے تھے، نہ کہ پوری دنیا کے لیے۔ جس طرح کہ سورہ صف میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور انبیاء بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین، عراق، یہ علاقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ گئے تو اسی علاقے سے گئے، اور جب واپس تشریف لائیں گے تو اسی شام میں آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو نکاح فرمائیں گے وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام
خاندان میں ہوگا جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے، اور موجودہ بائبل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ بہت اہم سبق ہے جو میں لکھوا رہا ہوں آپ کو۔ انجیل متی میں ہے میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ، میں بنی اسرائیل کی، صوفیوں ادھر دیکھو، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ انجیل متی 15:24۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو تبلیغ کے لیے بھیجا، اپنے قوم کے افراد کو تبلیغ کے لیے بھیجا، تو فرمایا غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ یہ آیت لکھوا رہا ہوں میں، غیر قوموں کی طرف نہ جانا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانا، بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانا۔ انجیل متی 10:5۔ یہ جو بھیڑ کا لفظ آتا ہے نا، آپ کسی عیسائی کی دکان پہ اگر جائیں گے، آپ کو ان کی دکانوں پہ سینریاں لگی ہوتی ہیں، ایک انسان بنایا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوتی ہے، سامنے بھیڑیں جا رہی ہوتی ہیں، وہ اس آیت کی طرف اس کو نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ان کی قوم کو بھیڑ کہا گیا۔ اور یہ لوگ جب چرچ میں جاتے ہیں، چلو ایک مزیدار بات سناتا ہوں آپ کو، تھوڑی سی آپ کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ آدھا گھنٹے بعد میں وقفہ کریں۔ تو یہ جب اپنے چرچ میں جاتے ہیں نا، وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب پوپ کے، اپنے پادری کے سامنے، فادر کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ میں مسیحی بھیڑ ہوں، یہ بھیڑ آ گئی، میں مسیحی بھیڑ ہوں، اور مجھ سے اس ہفتے میں یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب آگے پادری پوپ کی، فادر کی مرضی ہوتی ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے معاف نہ کرے۔ یہ عجیب چکر ہے۔ اللہ کا حکم ہے گناہوں کو چھپاؤ، یہ جا کے خود بتاتے ہیں ہم نے پورے ہفتے میں یہ کیا تھا، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دو۔ اتوار والے دن یہ ہوتا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک تبلیغی جماعت کا صوفی تھا، تو وہ کہنے لگا، ایک عیسائی سے کہنے لگا، کبھی تم ہمارے ساتھ بھی تو چلو نا مدنی مسجد، تمہیں دکھا کے لائیں۔ اور بڑی مشکل سے اس کو راضی کیا، اس کو اپنے مرکز میں لے گیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا وہاں جا کے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم تو مجھے اپنے مرکز میں لے گئے تھے، اب تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا چرچ میں۔ وہ صوفی صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کروں؟ کہنے لگا چلو چلتے دیکھتے بھائی تم کیا کرتے ہو۔ وہ لے گیا۔ اب وہاں پہ مردوں اور عورتوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، یوں
ادھر کونے میں وہ بیٹھا ہوا ہے پادری. اب یہ لائن میں لگ کے جا رہے ہیں اور یوں کر کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میں مسیحی بھیڑ ہوں, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, یہ گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دو. وہ کہتا چلو معاف کیا. ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے, آگے بڑھتے جا رہے. اب وہ پادری بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ صوفی اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا, ساری لائن ہل رہی ہے, یہ وہیں پہ کھڑا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں جھیٹ کی سب کی بھیڑ کہاں سے آ رہی ہے یہاں پہ, اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کر رہی. جب ساری لہر ختم ہو گئی تو پادری کہنے لگا کون ہو تم, کدھر سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں محمدی مینڈا ہوں. میں محمدی مینڈا. وہ کہنے لگا تو ادھر کیا کرتے آیا؟ کہنے لگا جہاں اتنی ساری بھیڑیں ہیں وہاں ایک مینڈا بھی ہونا چاہیے. وہاں پر ایک مینڈا بھی ہونا چاہیے جہاں اتنی ساری بھیڑیں ہو. تو میں اس وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں. یہ بات صوفی بہت خطرناک ہوتے ہیں, ایسے ایسے جواب لے کے آتے بندہ حیران رہ جاتا ہے. اب توجہ کرو, وہ جو کوئٹہ میری بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں, کاش کہ آپ میں سے آپ اس کو محفوظ کر سکیں. کوئٹہ میں وہ میں نے پہلے دن بتایا تھا 6-7 پادری اکٹھے ہو کے آئے تھے. میں نے ان کے سامنے یہ بائبل کھول کے دکھائی. میں نے کہا یہ دیکھو تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام صرف قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا. میں نے ان پادریوں سے پوچھا, میں نے کہا تم یہاں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے, یہاں پر کوئی مینگل ہے, کوئی مری ہے, کوئی ککے زئی ہے, کوئی فلانا زئی ہے, کوئی حسن زئی ہے. یہاں تو میں نے کہا کوئی بنی اسرائیلی نہیں, تم یہاں کیوں تبلیغ کر رہے ہو؟ مجھے دکھاؤ کوئی بنی اسرائیلی جو کہتا ہو کہ میں بنی اسرائیلی ہوں, بتاؤ. آپ کو کراچی میں جہاں پادری مل جائے محبت سے اتنی بات پوچھ سکتے ہو کہ نہیں پوچھ سکتے؟ اس سے کہو بیٹھو بھائی چائے کٹھے پیتے ہیں, ہمارا کام تو محبت سے دعوت دینا ہے نا. اس کو بٹھاؤ, اس سے کہ تو جو ہمارے مسلمانوں کو خراب کرتے ہو, غریب مسلمانوں کو جن کا علماء سے تعلق نہیں ان کو خراب کرتے ہو, ان کو ایک طرف, تو مجھے بتا یہاں تبلیغ کیوں کر رہا ہے؟ یہاں کوئی میمن ہے, کوئی انصاری ہے, کوئی رائی ہے, کوئی جاٹ ہے, کوئی شیخ ہے, یہاں کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے. کراچی میں تو کر کیا رہا ہے؟ آپ میں کوئی بنی اسرائیلی ہے؟ دیکھو دائیں بائیں شاید کوئی بیٹھا ہو, اٹھاؤ اس کو, ایسی بھیڑ کوئی بھی نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک بات. اب اگلی بات سنو. میں نے ان پادریوں سے دوسری بات کہی. میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے, تم کہاں سے بنی اسرائیلی بن گئے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا عیسائی بننے کا؟ یہ تو مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی تھے, بنی اسرائیل کے, پوری دنیا کے نبی نہیں تھے. تمہیں حق ہی نہیں ہے عیسائی ہونے کا. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم نے اقدام کرنا ہے. آپ خود ڈھونڈو عیسائیوں کو, ان کو محبت سے سمجھاؤ, ان سے کوئی انجیل بنتی ہے. یہ میرے پاس یہ بائبل آج مجھے ملی ہے, اس دن سے ڈھونڈ رہے تھے. یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا عہد نامہ جدید ہے, اور یہ عہد نامہ عتیق پرانا.
یہ کلام مقدس، یہ کلام مقدس کیتھولک والوں کی ہے، پروٹسٹنٹ والوں کی، اور کتاب مقدس، سمجھ آ رہی بات؟ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، ایک نے اپنی کتاب کا نام کتاب مقدس رکھا ہوا ہے، ایک نے اپنی کتاب کا نام کلام مقدس رکھا ہوا ہے، اور دونوں کی بائبلوں میں 7 سپاروں کا فرق ہے، یہ میں لکھوا چکا ہوں آپ کو۔ میں نے ان پادریوں سے پوچھا یہ کیا ہے کہ 7 سپارے، میرے پاس دونوں بائبلیں، یہ کیا؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہیں اعتراض ہمارے قرآن پہ کرتے ہو؟ آپ وہ عیسائی جو ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، میرے نوجوانوں کو خط و کتابت کورس کروا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو جا کے دعوت دیتے؟ ہم دفاع میں کیوں کھڑے ہیں؟ ہم اقدام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا کام محبت ہے، ان کو محبت سے بیٹھاؤ بھائی، یہ تمہاری انجیل متی ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں صرف ایک قوم کا نبی ہوں، غیروں کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا، اوروں کے لیے میں نہیں بھیجا گیا۔ انجیل تم اپنی بائبل کی بھی نہیں مانتے، اپنے نبی کی بھی نہیں مانتے، تمہارا کام ہی نہیں ہے یہاں تبلیغ